بخیر 5-5 ہزار ایک کسان کو آیا ہے جو کہ میں پڑھ رہی تھی اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب اب یہ مجھے بتائیے گا، ایک تو یہ فوڈ سیکیورٹی، اس کو کیسے آپ نے سیکیور کرنا ہے؟ جو سب سے بڑا چیلنج ہے، پانی آپ کے ہاں نہیں ہے، کسان کو آپ نے مایوس کر دیا ہے، وہ فصلیں اگا نہیں رہا، خاص کر کے جو 4 زرعی اجناس ہیں اس کو کیسے آپ نے کم کرنا ہے؟ اور پھر ہم تنخواہ دار طبقے پہ بھی آتے ہیں. شکریہ آسمہ. دیکھیے بجٹ میں حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ پیسٹیسائڈ کو اور ہربیسائڈ کو، فرٹیلائزر کو جی ایس ٹی لگنے سے اس سے بچایا جا سکے. اچھا. ابھی تک اس پہ جو تھا، پچھلی میری اطلاعات کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ تنازع چل رہا تھا. جو پچھلا ہم نے فیصلہ کیا، پچھلے سال سپورٹ پرائس اناؤنس کر کے پھر ہم نے اس پہ گندم نہیں خریدی. حالانکہ میں سپورٹ پرائس کے حق میں کبھی بھی نہیں تھا، لیکن فیصلہ کر کے نہ خریدنا جو تھا آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے وہ بھی غلط تھا. اور اب جب کہ ایک طرف ہم ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، دوسری طرف ہم ان پٹ جو ہے اس پہ اگر جی ایس ٹی بڑھا دیتے ہیں تو یہ بالکل ہم ایک ایسا اقدام کر رہے ہوں گے جو کہ فارمرز کو عملاً جو ہے اس سے باہر دھکیل دے گا. اب گندم کتنی کم انڈس واٹر تنازع کے اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھیے گا اس کانٹیکس میں کہ ایک ایسی جو ہے ماحول جس میں کہ پانی کی جو آپ کے دستیابی ہے وہ انسرٹن ہو، جس میں کہ ایگریکلچر کا شعبہ جو ہے وہ پس رہا ہو، اس میں ہمیں اس بجٹ میں دیکھنا ہوگا کہ اس بجٹ میں کس طریقے کی انسینٹیو آپ دے سکتے ہیں. میں پہلے بھی پنجاب میں ٹیوبویلوں کی سولرائزیشن کے خلاف تھا، اب تو میں اس کے اور زیادہ خلاف ہو گیا ہوں کہ اگر آپ کا جو سینیریو بننے جا رہا ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں، اس میں جو زمین کے اندر رہا سا پانی ہے وہ بھی ہم سولر پینل سے ٹیوبویل سے نکالتے چلے جائیں گے بے دریغ، تو یہ نہ ہو کہ 3-4 سال بعد انڈیا وہاں پہ 2 ڈیم بنا کے بیٹھ جائے اور پتہ چلے کہ ہم اپنا زمینی پانی جو ہے یہ اب پنجاب کے لیے بات کر رہے ہیں. پنجاب کے لیے بات کر رہا ہوں جو کہ زرعی ہمیں اب اس سارے جو بجٹ میں پانی کی کنزرویشن پہ دیکھنا ہے، ایک ایک قطرے کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ہماری فوڈ سیکیورٹی یہ پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کس علاقے میں ہمیں کماد کاشت کرنا ہے، کماد سب سے زیادہ پانی لینے والی فصل ہے، کس علاقے میں کس پہ کپاس کو باسمتی، کس علاقے میں کپاس کو نئی ورائٹیز کیسے آتی ہیں اور اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائم بالکل کم ہو گیا ہے، تنخواہ دار طبقے کے لیے کوئی ریلیف آپ کو دیکھیے نظر آ رہا ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق اگین اس پہ ابھی تک حکومت جو ہے سینگ پھنسا کے بیٹھی ہے. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ اگر کسی قسم کا کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ میری آپ کی جیب میں سے جائے، وہ جی ایس ٹی کی شکل میں جائے گا، وہ پیٹرولیم لیوی کی شکل میں جائے گا. جو تنخواہ کے سلیبز ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر پڑے گا تو پیسے تو ہم ہی دے رہے ہوں گے نا. یا آپ اس میں کاربن لیوی دے دیں گے یا آپ اس میں پیٹرولیم لیوی دے دیں گے، پانی کے ریٹ بڑھ جائیں گے، جی ایس ٹی بڑھ جائے گا، اس سے جو کشن ملے گا اس سے آپ کو ریلیف مل جائے گا. کوئی اچھی خبر نہیں، آپ کی کوئی اچھی خبر تو سنا دیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے بڑھ رہے ہیں، وہ ایک اچھی خبر ہے. اچھا وہ تقریباً 750 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑی اور مہنگائی کی شرح میں آپ کو لگتا ہے کمی ہوگی آگے؟ دیکھیے وہ بڑھے گی، چونکہ پچھلے سال بیس افیکٹ تھا، اس کی وجہ سے کمی تھی. جب اس سال کو 25-26 کو 24-25 کے مقابلے میں کمپیئر کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کی انفلیشن بڑھ رہی ہوگی. لاسٹ کمنٹ سر. بجٹ میرے خیال میں مجھے جو ڈر ہے، جو خوف ہے، ہمیشہ کی طرح اس میں لفاظی ہوگی، لیکن یہ کوئی روایتی سا بجٹ ہوگا جیسا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. ٹھیک. اس میں اس قسم کا نیا بھونچال نہیں ہوگا جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے تاکہ پرائرٹیز بدلیں، ڈائریکشن بدلے. وہ چیز مجھے نظر نہیں آتی ہے ابھی، سوچ میں نظر نہیں آتی. ہمارے صاحب یور کمنٹ سر، لاسٹ کمنٹ. دیکھیے جی، میں دوبارہ کوئکلی 4-5 چیزیں، میں بند انڈسٹری کے بارے میں، کسان کے بارے میں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بارے میں، جو ان ٹیکسڈ طبقات ہیں ان کے بارے میں خاطر خواہ اقدامات دیکھنا چاہتا ہوں. ورنہ جیسے میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا، جو ہتھے چڑھے ہوئے ہیں تنخواہ دار طبقہ، انڈسٹریلسٹ، یہ وہ انہی کو نچوڑا جائے گا. بالکل بالکل. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ.